السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو خیر و عافیت سے، ایمان اور عافیت والی زندگی سے جو ہے نوازتا رہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی ویڈیو جس کے اندر ایک غیر مسلم ہندو آدمی جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتا ہے کہ بے زبان جانوروں کو ذبح کرنا، ان کو مارنا کہاں جائز لکھا ہے؟ آپ خواہ جو ہے کسی کی ہتیا کرتے ہیں، ان کی جان لیتے ہیں۔ یہ گوشت کھانا جو ہے اپنی زبان کے ذائقے کے لیے، اپنی لذت کے لیے جو ہے بے زبان جانوروں کو قتل کرنا۔ تو ہندو کے سوال اور اس کے جواب کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کہ لوگ باگ صرف اپنے سواد کو چینج کرنے کے لیے، اپنی زبان کو ایک اچھا سواد دینے کے لیے نان ویجیٹیرین جو بے زبان جانور ہیں ان کا قتل کرتے ہیں بڑی بے رحمی سے۔ مذہب نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اور سورہ نئے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، خدا نے اجازت دی ہے وہ جانور جو بھیڑ بکری ہے، کیٹل، یو کین ہیو دیم فار فوڈ۔ اللہ تعالیٰ اجازت دی، اس لیے ہم کھا سکتے ہیں۔ ہندو دھرم میں ویجیٹیبل کھانا حرام ہے۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں، منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں کہا گیا منوسمرتی میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ خوراک بننے کے لیے۔ اگر خوراک بننے والے جانور کھا جاتے کھانے والے جانور کے ذریعے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں کہ اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 40 میں کہا گیا ہے کہ کچھ جانور قربانی کے لیے بنائے گئے، اگر آپ قربانی کے جانور کا قتل کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے مہا بھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 اس کے اندر یدھشٹھر پانڈو کے بڑے بھائی وہ بیچ میں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو پرکھے اینسیسٹر جو مر گئے ان کو سکون پہنچانے کے لیے ہم یگنا میں پوجا میں کیا دیں؟ تو بھیشم کہتا ہے اگر آپ بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے۔ اگر آپ مچھلی دیں گے 2 مہینہ، اگر گوشت دیں گے 3 مہینہ، اگر آپ ریبٹ خرگوش دیں گے 4 مہینہ، اگر بکری دیں گے تو 5 مہینہ، اگر آپ سور دیں گے 6 مہینہ، اگر آپ پرندے دیں گے 7 مہینہ، اگر ڈیئر دیں گے ہرن 8 مہینہ، اور یہ پورا مینیو ہے، لمبا مینیو ہے۔ اگر آپ بفیلو دیں گے بفیلو تو 11 مہینہ، اگر آپ گائے ذبح کریں گے 1 سال تک آپ کے دادا پردادا سنتشٹ رہیں گے۔ 1 سال کون کہتا ہے؟ بھیشم یدھشٹھر سے مہا بھارت میں انوشاسن پر چیپٹر نمبر 88 پورا مینیو ہے۔ وید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ سادھو سنت گوشت کھاتے تھے، گائے بھی کھاتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہندو دھرم میں گوشت کھانے کی جب بھی کسی کو جواب دینا ہو پورے بھرپور انداز سے جواب دیا جائے، جو کہتے ہیں کہ جیوت کو نہیں ماننا چاہیے، مثال کے طور پہ جینزم ایٹسیٹرا، تاکہ وہ آپ کی شخصیت اور آپ کے علم سے متاثر ہو۔ کوئی بھی جانور کا قتل نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے گوشت کھانا حرام ہے۔ تو میں کہتا ہوں ابھی سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے، ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں بھی جان ہے، وہ بھی جیوت ہے، تو آپ پیڑ پودا کیوں کھاتے؟ نہیں تو ابھی لاجک چینج ہو گیا، ان کو پہلے پتا نہیں تھا نا، سینکڑوں سال پہلے ہمیں کیا پتا تھا پیڑ پودے کے اندر بھی جان ہے؟ وہ لاجک اس ٹائم صحیح تھی، ابھی سائنس بڑھ گئی تو ان کی لاجک بدل گئی۔ ابھی کہتے نہیں تھا آخر بھائی پیڑ پودے پہ جان نہیں چلے گا، لیکن پیڑ پودے کو درد نہیں ہوتا، جانور کو درد ہوتا ہے، پیڑ پودے جیوت ہے لیکن درد نہیں ہوتا، اسی لیے پیڑ پودے کھا سکتے ہیں۔ آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ ایون دا پلانٹ کین فیل پین، لیکن وہ جب چلاتے ہیں ہم انسان اسے سن نہیں سکتے، کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل اور 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ کے درمیان میں سن سکتے، اس کے نیچے اوپر نہیں سن سکتے۔ امریکہ میں ایک فارمر تھا جس نے ایسا اکوپمنٹ بنایا، جب پیڑ کو پودے کو پانی کی ضرورت ہو تو چلاتا تھا، وہ کنورٹ ہوتا تھا بٹوین 20 to 20,000 سیکنڈ، اسے فوراً پتا چلا پانی دیتا تھا۔ ابھی ان کی لاجک چینج ہو گئی، ذاکر بھائی مانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں جان ہے، انہیں درد کا احساس ہے، لیکن پیڑ پودے میں 2 سینسز کم ہیں،
जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज़ है। मिसाल के तौर पे आर्गुमेंट एक पे बात उसकी मान भी लूँ, जो नहीं मानता हूँ मैं, मान भी लूँ, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूँ फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुरान में लिखा है वो चीज़ को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज़ आपको खाने की इजाज़त है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे ज़ाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई ज़ाती तौर पे गिला शिकवा नहीं, लेकिन कोई अगर ज़बरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है। ज़ाती तौर पे मुझे कोई, इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है, लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है, लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझे ना, खाली अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, लेकिन ज़बान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए जायज़ है। चाहे पेड़ पौधा हो, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज़ को नहीं मानना जब मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है, खाना छोड़ो सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज़ को मारे। तो इस्लाम एक लॉजिकल मज़हब है। ये सब चीज़ें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वज़न कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है, उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था, आज साइंस एडवांस हो चुका और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। बहुत ज़बरदस्त। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। बहुत आंसर ये है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को।